الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اسپتالوں میں بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تبدیلی کے بعد جھگڑے ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ اگرچہ آج کل کے ماڈرن دور میں میڈیکل سائنس کے ذریعے DNA ٹیسٹ کر کے بچوں کے حقیقی والدین کا چند ہی منٹوں میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں 1400 سال پہلے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور یہی کلام الہی کی حکمت و دانائی تھی کہ جس پر غور و خوض کے بعد امریکہ میں غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن کریم کی برحق ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب DNA ٹیسٹ تکنیک پوری طرح مکمل نہیں تھی، جب امریکہ میں ہسپتال میں ڈیلیوری کے وقت ایک عورت کے یہاں لڑکا اور دوسری عورت کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہاں پر معمول ہے کہ بچے کے ہاتھ یا پاؤں پر اس کی ماں کا نام لکھ کر ایک پرچی لگا دی جاتی ہے، مگر اس رات نگران ڈاکٹر کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ بچے مکس ہو گئے۔ اب اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کس ماں کے بیٹا ہے اور کس ماں کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کے وقت نگرانی کرنے والی ٹیم میں ایک مصری ڈاکٹر بھی تھا جو بہت ماہر اور تجربے کار مانا جاتا تھا، اور امریکہ کے ڈاکٹر نے اس کی بہت اچھی جان پہچان تھی۔ اب پیارے دوستو، دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اب وہ کیسے اس مسئلے کا حل کریں۔ امریکی ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو تم ہی بتاؤ کہ اس مسئلے کے حل کے لیے تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ آج اگر سائنس نے اس کی ترقی نہ کی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اب مصری ڈاکٹر نے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے دوست ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور کہا کہ ہاں، اب بھی یہی دعویٰ اور ایمان ہے کہ میرا دین اسلام زندگی کے ہر مسئلے پیش کرتا ہے اور قرآن کریم زندگی کے ہر مسئلے حل کرتا ہے۔ میرا تم سے وعدہ رہا کہ اس مسئلے پر کوئی قرآنی گائیڈز بھی تم تک جلد پہنچاؤں گا۔ اس مصری ڈاکٹر کو جب سالانہ چھٹیاں ہوئی تو وہ اپنے وطن واپس لوٹا اور مصر کے مشہور زمانۃ الظہار میں آیا اور وہاں کے ضیوف کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی تھی کہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کے والدین کا تعین کیا جائے، تو اس وقت اس زمانے میں اسلام کی تعینات کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا تھا؟ جامعۃ الازہر کے اسکالر نے اس ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کر دیتا ہوں، شاید آپ کو وہیں سے رہنمائی مل جائے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کے جس آیت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے معاملے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ زمانۃ الظہار کے اسکالر نے جب مصری ڈاکٹر کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو اس کے ذہن میں ایک باب روشن ہو گیا، اسے اس پہیلی کا سراغ مل گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نوکری پر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مصری ڈاکٹر اپنی نوکری پر واپس پہنچا اور اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا تھا اور اللہ کے فضل سے مجھے اس کا جواب بھی مل چکا ہے کہ اگر آج سائنس اتنی ترقی نہ کرتی اور DNA ٹیسٹ اپنا وجود نہ رکھتا تو اسلام اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا ارشاد رکھتا ہے اور کس طرح بچے کی حقیقی والدین تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے دوست ڈاکٹر سے فرمائش کی کہ ان دونوں بچوں کی ماں کے دودھ کے سیمپل لیبارٹری میں منگوائے جائیں، اور مسلمان ڈاکٹر کی فرمائش پوری بھی کی گئی۔ پیارے دوستوں، یہاں ذہن میں آتا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، شاید جس عورت کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس کے دودھ کی مقدار اس عورت کی بنسبت جسے لڑکی ہوئی تھی اس کی نسبت 2 گنی ہوگی، لیکن حقیقت میں
ایسا نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر غور و فکر کرنے والا اور تدبر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے دونوں ماؤں کے دودھ میں سے سیمپل منگوا کر اس کے ٹیسٹ کیے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس عورت کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس کے دودھ میں کیلشیم اور فیٹس کی مقدار لڑکی والی ماں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اور تمام سائنٹیفک ریسرچ اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کو نشو و نما کے لیے کیلشیم، فیٹس اور دیگر غذائی ضروریات عورت کی نسبت زیادہ درکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت سے ہی انتظام وافر مقدار میں ماں کے دودھ کے ذریعے کر رکھا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے بہت فخر کے ساتھ اپنے تمام امریکی ڈاکٹر کے سامنے اس آیت کا حوالہ دیا اور ان کے سامنے ٹیسٹ کے ریزلٹ رکھے تو وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر دین اسلام واقعی ایسا دین ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور ہر مسئلے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ میڈیکل سائنسز کی جتنی بھی پہلو ہیں یا جتنی بھی جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے پیتھولوجی ہو، سونوگرافی یا الٹرا ساؤنڈ ہو، یہ تو آج کی ایجادات ہیں، لیکن ایک بچے کی اپنی ماں کے پیٹ میں جو مختلف حالاتیں ہیں وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے زہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کی ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آج جدید ترین تحقیقات اور ریسرچز کی ترقی کے بعد پیتھولوجی میں بچوں کی ماں کے پیٹ میں جو 7 حالتیں بیان کی جاتی ہیں وہ حالتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بیان فرما دی تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ جن مسلمانوں کو غیر مسلموں پر 1500 صدی کیفیت کا اعجاز حاصل تھا وہ آج قرآن سے دور ہو کر ذلت و گمراہی میں گھرے پڑے ہیں، اور غیر مسلم انہی سے سبق لے کر سائنس تحقیقات کر کے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب وہ دور تھا کہ مسلمان دنیا کے سپر پاور تھے اور پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، تو اس کی ایک وجہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ملتی ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میری سوئی بھی کھو جائے تو اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کرتا ہوں، یعنی اس قول کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی کے ہر معاملے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن کریم کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے قرآن میں غوطہ زن رہتے ہیں، اس بحر علوم سے ٹھکلو ہمت کے موتی تلاش کر کے لایا کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے تو دنیا میں ان پر فتح کے دروازے کھلتے رہے، اور جو ہی مسلمان اس دنیا کی لذتوں میں کھو کر قرآن کو پسے پشت ڈال کر اس ازلی اور ابدی پیغام کو بھلا کر دنیا کے پیچھے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں انہیں خور کر دیا۔ اس زمانے میں تو موساد سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سچا مسلمان مومن کبھی بھی دقیانوس سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات اور قرآنی پیغامات آپ کو جدید سے جدید علوم تر حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا بے پیا خزانہ صرف اور صرف میڈیکل سائنس تک میں محدود نہیں، بلکہ سائنس کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت سلیمان کے واقعے پر غور و فکر کریں تو ملکہ بلقیس کے تخت کو وہاں سے لے جانے والا کسی علم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ جس پر آپ جاپان میں تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کیسے ایک انسان کو یا کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو بغیر کسی ٹرانسمیشن مین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ رحمان کے بارے میں ہم لوگ یہی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس میں جمالیات ذوق بہت زیادہ ہیں اور زبان کی خوبصورتی اپنی انتہا کو
چھو رہی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سورہ رحمان ہی ایک آیت میں اسپیس سائنسز کا بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا آشکار کیا تھا۔ ایک آیت کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اگر گرو جنس اگر تم زمین کی حدود سے نکلنا چاہو تو کبھی نکل نہیں سکتے سوائے زور کے، اور پورے اسپیس سائنس آج اسی ایک بنیادی اصول پر کھڑی ہے کہ اگر آپ زمین کی حدود سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کی گریجویشن پل سے بچنے کے لیے آپ کو فورس یعنی طاقت اور زور کی ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔